جانتے ہو وہ کون دو خوش نصیب ہیں جن کی تہجد کی نمازیں رب کریم کو اتنا خوش کر دیتی ہیں کہ وہ مہربان اپنی رحمت کے دو بڑے خاص انعامات اسے نواز ہی دیتا ہے۔ اور وہ کون سی خوشخبری ہے جو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کا محبوب ترین ہے وہ انسان جو تہجد کی نماز تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ بلاوا ہے جو اس سے اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ تہجد کی توفیق جسے مل جاتی ہے تو اسے اس نماز کی برکت سے اس قدر رحمت کی بارش اس پر برستی ہے کہ اگر وہ جان لے تو کبھی اپنی زندگی میں کوئی تہجد نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام کرتے ہو، اللہ کا خوب ذکر کرتے ہو، اس سے رو کر دعائیں مانگتے ہو تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے اور تم پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا دین بالکل بے باک ہے اور اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے تم اپنے اعمال اور ایمان کے لحاظ سے مستحق ہو۔ نہ تو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت تمہارے لیے نافع ہے اور نہ ہی بری سے بری ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جان لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس مہربان رب کی بخشش ہے اور جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کے خزانے اور اس کی عطا سے ملتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری آرزویں اور تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں کو اسے پشت رکھ کر اور اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو اور قبولیت کے منتظر ہاتھ، اور اگر آج تم آرزوؤں اور تمناؤں کو رات کی تنہائیوں کو اسے پشت رکھ کر اور اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہو اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اس رب کو منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں تو سنو، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اے اہل ایمان تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت بھیجتا ہے، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے اور جانتے ہو کہ جو انسان تہجد کی نماز کا عادی ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی عظمت اور کبریائی سے دو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دو بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی بیش بہار رحمتیں اور اپنا فضل اس کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جو انسان رات کے وقت اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے تہجد کا سجدہ کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دست طلب بڑھاتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنا دست طلب بڑھاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، آخر کس چیز نے اسے مجبور کیا اور کس چیز کی طلب یہ مجھ سے لگائے ہوئے ہے۔ اور وہ رب جو تمہارے دل کی ہر انکہی بات کو جانتا ہے لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے، تو فرشتے اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کا بہت طلبگار
بہار ہے اور یہ بڑی آس لگائے آپ کے در پر آیا ہے، اس کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میرا یہ خاص بندہ ہے جس چیز کی خواہش اور مجھ سے رکھتا ہے، جو رحمت یہ مجھ سے چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دی، جو چیزیں اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی۔ جانتے ہو جسے رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے تو اس کے تمام بکھرے کام پل بھر میں سنور جاتے ہیں، نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ تمہاری آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ اس کے آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مہربان فرماتا ہے کہ جس چیز کا خوف یہ اپنے دل میں رکھتا ہے میں نے اس کا امن دے دیا۔ کتنی کریم ذات ہے نا اس اللہ کی جو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ لے جاؤ میرا رحم اس میرے پیارے بندے کے پاس، یہ میرا بہت ہی خاص بندہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گزر ہوا۔ جس طرح انسان کو آس ہے نا زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کا۔ یاد رکھو تہجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے، قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب تم اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہو نا تو تکلیفوں کا حصہ ٹوٹ کر رحمتوں کے حصار میں بدل جاتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا تو نماز قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ جانتے ہو دعائیں کب اثر کرتی ہیں؟ جب تم ان پر صبر کی مہر لگا دیتے ہو۔ صبر یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو، صبر تو یہ ہے کہ تم لوگوں سے کہنا چھوڑ دیتے ہو۔ اور جانتے ہو کہ صبر یہ نہیں کہ تم فریاد لگانا چھوڑ دو، صبر یہ نہیں کہ تم طلب اور تڑپ سے آزاد ہو جاؤ، صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلہ آنے کا انتظار کرتے رہو، صبر یہ نہیں کہ تم دل پر پتھر رکھ لو اور اس کی حکمتیں نہ سمجھو، صبر تو یہ ہے کہ تم رب کے فیصلے پر سر جھکا لیتے ہو۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ تو دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو امید ہے پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لازمی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ایسے آنے والی موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ فی امان اللہ۔